Now we discuss the passive voice of present perfect tense. Singular noun اور he she it کے بعد has been بطور helping verb اور has been کے بعد verb کی تیسری فارم یعنی past participle لگاتے ہیں. Examples دیکھیے. Plural noun اور I, we, you, they کے بعد have been بطور helping verb اور have been کے بعد past participle لگاتے ہیں. Examples دیکھیے. منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں has, have اور been کے درمیان not لگاتے ہیں. Examples دیکھیے. سوالیہ فقرات انٹراگیٹو سینٹینسز میں has, have کو سبجیکٹ سے پہلے اور been کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں. Examples دیکھیے. سوالیہ منفی فقرات انٹراگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں has, have کو سبجیکٹ سے پہلے اور not کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں. Examples دیکھیے. سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے what, where, why وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں یعنی has, have سے بھی پہلے لگاتے ہیں. Examples دیکھیے. اب ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے پیسو وائس کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائز کرتے ہیں. وطن عزیز کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا ہے. The defense of the dear homeland has been made invincible. ضلع ٹیکس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. District tax has been abolished. ارشد کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا ہے. ارشد has been released by giving the benefit of doubt. اس کی جائیداد ضبط کر لی گئی ہے. His property has been confiscated. کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. An emergency meeting of the cabinet has been summoned. چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہے. The thief has been caught red-handed. اس کی بیماری کی تشخیص کر لی گئی ہے. His disease has been diagnosed. بجلی کے بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اس کی بجلی کاٹ دی گئی ہے. His electric supply has been disconnected due to non-payment of the bill. قاتل کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہے. The murderer has been hanged. درختوں کی کاٹ چھانٹ کر دی گئی ہے. The trees have been trimmed. تمام ووٹ ڈالے جا چکے ہیں. All the votes have been cast. یاد رہے کہ کاسٹ کی تینوں فارمز کاسٹ ہی ہیں. بنجر اراضی کے ایک وسیع رقبے کو زیر کاشت لایا گیا ہے. A vast area of barren land has been brought under cultivation. اس کی بلا وجہ توہین کی گئی ہے. He has been insulted for nothing. اس ادارے کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا گیا ہے. This institution has been dedicated to Pakistan. مجھے حال ہی میں ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے. I have been promoted to the post of director recently. میرا تبادلہ کر دیا گیا ہے. I have been transferred. اس کے اعتراضات رد کر دیے گئے ہیں. His objections have been overruled. آپ کا کالم شائع کر دیا گیا ہے. Your column has been published. امیدواروں کو رول نمبر جاری کر دیے گئے ہیں. Roll numbers have been issued to the candidates. معاہدے پر دستخط نہیں کیے گئے ہیں. The treaty has not been signed. مویشیوں کو چارہ نہیں ڈالا گیا ہے. The cattle have not been fed. مجھے شادی پر مدعو نہیں کیا گیا ہے. I have not been invited to the marriage. اسے ملازمت سے برطرف نہیں کیا گیا ہے. He has not been dismissed from service. کیا زرعی اصلاحات نافذ کر دی گئی ہیں؟ Have agricultural reforms been enforced? کیا حساس علاقوں میں فوج تعینات کر دی گئی ہے؟ Has the army been deployed in sensitive areas? کیا مصنوعی بارش کا طریقہ ایجاد کر لیا گیا ہے؟ Has the method of artificial rain been invented? کیا یہ کتاب کئی سکولوں میں بطور نصاب مقرر کی گئی ہے؟ Has this book been prescribed in many schools? کیا آپ کی مثبت تجاویز کا خیر مقدم نہیں کیا گیا ہے؟ Have your positive proposals not been welcomed? کیا ناجائز تجاوزات کا خاتمہ نہیں کیا گیا ہے؟ Have the encroachments not been removed? کیا ہسپتال کے لیے جگہ کا انتخاب نہیں کیا گیا ہے؟ Has the site for the hospital not been selected? نئے درخت کہاں لگائے گئے ہیں؟ Where have the new trees been planted? آپ کو نئی رہائش کہاں الاٹ کی گئی ہے؟ Where have you been allotted the new residence?
بینک سے روپیہ کب نکلوایا گیا ہے؟ When has the money been drawn from the bank? معصوم بچے کو بے دردی سے کیوں پیٹا گیا ہے؟ Why has the innocent child been beaten mercilessly? نئے ہاؤسنگ پروگرام پر کتنے مکان تعمیر کیے جا چکے ہیں؟ How many houses have been constructed under the new housing program? کس کے گھر میں نقب لگائی گئی ہے؟ Whose house has been broken into?